السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کیسے ہیں؟ سبق نمبر 8 جس کا نام پنچایت ہے، اس کی وضاحت ہو گئی تھی اور اس کا پارٹ 2 سوال جواب اب باقی تھے۔ کھلیے صفحہ نمبر 75۔ صفحہ نمبر 75 درج ذیل کی کہانی کی روشنی میں دیے گئے جملوں سے تعلق رکھنے والے صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ یہ سارا ایک پیراگراف دیکھ لیجیے۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے ایک دن سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا کہ میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائیے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام میں دیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ اسی طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائی اور ہیرے انعام میں لے کر خوشی خوشی بیٹھ گئے۔ لیکن فیروز نامی ایک شاعر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے پوچھا تم نے کیا لکھا ہے، سناؤ۔ فیروز نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت میری جان بخشی دے تو سناؤں گا۔ بادشاہ نے فوراً کہا جاؤ تمہاری جان بخش دی گئی ہے، سناؤ۔ تب اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ عالم اور عقل مند ہیں، شاعروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتے ہیں۔ اس طرح اس نے بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دی۔ تمام درباریوں نے سوچا کہ اب اس شاعر کی خیر نہیں ہے، ضرور مارا جائے گا، مگر تمام لوگ اس وقت حیران ہوئے جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک انعام دیا۔ دوسرے دن جب تمام شعراء اپنے ہیروں کو جوہری کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ سب کے سب ہیرے نقلی اور صرف فیروز کا ہیرا اصلی ہے۔ اگلے دن بادشاہ کی اجازت سے کسی نے دربار میں سوال کیا تو بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ دیکھ لیجیے سوالات۔ بادشاہ کو شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ چلیے نمبر 1 بادشاہ عالم تھا۔ بادشاہ عالم تھا، بریکٹ میں لکھیے۔ فیروز نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دے تو سناؤں، تو کیا ہوا ہے یہ بی فیروز دلیر تھا۔ نمبر 3 فیروز نے کہا، کیا کہا، گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی استبل میں باندھتے ہو۔ نمبر 4 بادشاہ نے کہا، نمبر لاسٹ یہ بھی سیڑھی میں بھی، جس نے سچی تعریف کی اسے اصلی ہیرا ملا۔ چلیے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیج میں پیج نمبر 76 صفحہ نمبر 76 میں سارے سوال جواب ہے، جس کے سوال جواب اگر آپ کے نوٹس میں ہیں۔ لاسٹ میں بیٹ 4 لفظیات دیکھیے۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی قوسین میں لکھیے۔ یہ بنگلہ راشد کی ملک ہے، راشد کی ملک ہے، ملک ہے جائیداد لکھنا باہر بریکٹ میں۔ نمبر 2 خالد اپنی کامیابی کی خبر سن کر فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ فرط مسرت بہت خوشی، بے انتہا خوشی۔ نمبر 3 وکیل عدالت میں ملزم سے جرح کرتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ نمبر 4 وقت مقررہ پر ٹیکس ادا نہ کیا گیا تو تاوان ادا کرنا رہے گا، تاوان جرمانہ۔ نمبر 5 رؤیت ہلال کی تصدیق کے لیے 2 آدمیوں کی شہادت ضروری ہے، شہادت بولے تو گواہی۔ جی اس کے بعد میں لکھا ہوا دیکھیے، بڈوے میں حسب ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے مطلب لکھیے۔ نمبر 1 ٹال مٹول کرنا، ٹال مٹول کرنا مطلب بہانہ بنانا۔ نمبر 2 سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ نمبر 3 غم کھانا، صدمہ اٹھانا آپس میں۔ جی پانی میں آگ لگانا، آپس میں لڑانا۔ اوسان خطا ہونا، حواس اپنی جگہ پر نہ ہونا، اپنی جگہ پر نہ ہونا۔ آنکھ کا پانی مرنا، بے شرم ہونا، اس سے جملے بنانا ہے۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے بٹ جیم میں اعراب کے تبدیلی کیسے کئی معنی بدلتے ہیں۔ ملک، 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 ملک۔ ملک کی جمع مالک، دیش کے معنی ہے۔ ملک کی جمع املاک، جاگیر، جائیداد۔ ملک کے معنی ہے فرشتہ، جمع ملائکہ، فرشتہ۔ ملک کے معنی ہے بادشاہ، ملوک اس کی جمع ہے۔ مندرجہ بالا جدول میں دیے گئے واحد اور جمع کو ایک ہی جملوں میں استعمال کریں، ایک ہی جملے میں دونوں بھی آنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا سارا ہی لکھا، دیکھیں میں نے غور سے سنیے۔
हमारा मुल्क हिंदुस्तान है जो दीगर ममालिक से अच्छा है। मुल्क और ममालिक दोनों भी आ गए। मेरे वालिद के पास अमलाक बहुत है लेकिन ये घर मेरा मिल्क है। नंबर 3, अल्लाह हम्द व सना के लिए मलाइका को पैदा किया है और एक मलक का नाम मलकुल मौत है। नंबर 4, इस जहां में बहुत सारे मुलूक गुजरे हैं। मुलूक बोलते तो बादशाह जहां है। इनमें से एक मलिक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो अदल इंसाफ के पैकर थे। उसके बाद बिट 5 और 6 आपके नोट्स में है। नंबर 7, बिट नंबर 7 जुबान शनासी देखिए, इन अल्फाज को पढ़िए। शरीफ इंसान, शरीफ इंसान, इंसान ज़ात है, शरीफ होना उसकी सिफत है। शरीफ है, बदमाश है, नेक है, बद है, लंबा है, गिड्डा है, बुरा है, अच्छा है, काला है, गोरा है, जी टेढ़ा है, खराब है, सारे जो इसके सिफात हैं। लेकिन ज़ात क्या है? इंसान। तो इंसान होगा मौसूफ, शरीफ होगा सिफत। नेक आदमी, आदमी मौसूफ, नेक सिफत। शरीर लड़का, शरीर सिफत, लड़का मौसूफ। काले कपड़े, काले सिफत है, कपड़े मौसूफ। ऊपर के मिसालों में इंसान को शरीफ, इन आदमी को नेक, लड़के को शरीर और कपड़े को काले के साथ वस्फ बयान करने के लिए जोड़ा गया है। यानी शरीफ, नेक, शरीर और काले ये तमाम अल्फाज सिफात हैं। क्या है? तमाम अल्फाज सिफात हैं। इंसान, आदमी, लड़का और कपड़े ये तमाम अल्फाज मौसूफ हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी, जो मुरक्कब सिफत और मौसूफ से मिलकर बने उसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। दो मुफरद अल्फाज को मिलाना मुरक्कब कहते हैं। अभी मुरक्कब होगा तो एक लफ्ज़ उसमें मौसूफ, दूसरा सिफत है तो मौसूफ सिफत से मिला हुआ ये मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 78, मश्क। इन अल्फाज में मौसूफ और सिफत की निशानदही कीजिए। ब्रैकेट दिए हैं, इसमें मौसूफ और सिफत लिखना है। जैसे खुशबूदार फूल, फूल मौसूफ, खुशबूदार सिफत। कदीम इमारत, मौसूफ क्या है? इमारत, कदीम सिफत। ये सिफत पहले आती है उर्दू में और मौसूफ बाद में। ऊंची दीवार, दीवार मौसूफ, ऊंची सिफत। बूढ़ा आदमी, आदमी मौसूफ, बूढ़ा सिफत। अच्छी किताब, किताब मौसूफ, अच्छी सिफत है जी। चलिए नीचे लास्ट बिट, मश्क। खाली जगहों को मुनासिब सिफात से पूर्ण कीजिए। हैदराबाद शहर में जदीद इमारतें पाई जाए। इमारतें हैं, इसकी सिफत बनना जदीद, कदीम, ऊंची, छोटी, लिख सकते। डैश तलबा हमेशा कामयाबी से हमकिनार होते हैं। कौन से तलबा कामयाबी से हमकिनार होते हैं? मेहनती तलबा। अच्छे तलबा बोल के नहीं लिखना, मेहनती तलबा। नंबर 3, बाग में डैश फूल खिले हैं, खुशनुमा, खूबसूरत फूल खिले हैं। लिखिए खूबसूरत लिखो या खुशनुमा। नंबर 4, अच्छा इंसान डैश किताबों का मुताला करता है। अच्छी किताबों का, अच्छी लिखना। डैश तलबा वक्त पर स्कूल आते हैं, मुखलिस तलबा। समझे जी। चलिए ये आप समझ गए हैं, अच्छा सा प्रैक्टिस कीजिए मौसूफ सिफत की। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में आगे सबक लेते हैं। अल्लाह।